السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیو، ناظرین کرام، آج کا موضوع اور وشے ہے فرشتے کن لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں ان خوش نصیب اور ان نیک لوگوں میں بننا چاہیے جن کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جنہیں فرشتے کی دعائیں ملتی ہیں۔ اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ غافر آیت نمبر 7 پڑھی گئی ہے۔ رب کا ارشاد ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، کہ تسبیح کرتے اور بتاتے ہیں کہ عرش والے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ دعا بھی کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی، تیری راہ کی پیروی کی، اے رب ذوالجلال، تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ کون کہہ رہے ہیں میرے بھائیو؟ فرشتے ایسے نیک لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ جو بندہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں فرشتے رب سے یہ کہتے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ رب ذوالجلال، تو اپنے ان بندوں کے گناہوں کو بخش دے جن بندوں نے توبہ کی، اپنے گناہوں کی معافی چاہی اور تیرے راستے کی پیروی کی، اللہ تو انہیں عذاب جہنم سے بھی بچا لے۔ رب ذوالجلال، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرشتے یہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے باپ دادے، آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک لوگ ہیں انہیں بھی بخش دے، بلا شبہ تو ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے بھائیو، پتہ یہ چلا کہ فرشتے کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی سے ایسے لوگوں کے حق میں فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، فاغفر للذین تابوا، اللہ تو اپنے ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے جنہوں نے تجھ سے توبہ کی، اپنے گناہوں سے معافی چاہی، تیرے راستے کی پیروی کی، اللہ تو اسے عذاب جہنم سے بھی بچا لے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے، سچے دل سے سچی توبہ کریں گے
پھر ان گناہوں سے باز آ جائیں گے جن سے ہم نے توبہ کیا ہے، تو فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے گناہوں کی مغفرت کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے جہنم سے عذاب جہنم سے بچنے کی بھی دعا رب سے کریں گے. تو ہم توبہ استغفار میں کمی اور کوتاہی نہ کریں. اور پھر دوسرے وہ لوگ بھی ہیں، وہ خوش نصیب بندے ہیں، اللہ کے وہ نیک بندے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم دیتے ہیں، بھلی باتوں کی رہنمائی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے حق میں بھی فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائیں، دینی تعلیم، ہمیں دینی تعلیم کی دعوت دیں. حدیث آتی ہے جامع ترمذی کی 2685 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والملائکۃ یصلون علی، کہتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النمل فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر. میرے بھائیو اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان کہ یقیناً اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے، اور ساتھ ہی اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین والے، حتیٰ کہ چونٹی بھی اپنے بل میں، بلکہ مچھلی بھی، یہ ساری چیزیں اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرتی ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے وہ بھائی جو دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں. وہ ایسے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن پر فرشتے، یا جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں. اللہ کی رحمت ایسے بندوں پر نازل ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کو چاہیے کہ لوگ خیر کی تعلیم دے، دینی تعلیم سے اپنے بھائیوں کو آراستہ کرے. احساس کمتری میں ہمارے بھائی مبتلا نہ ہو کہ ہم نے دینی تعلیم حاصل کیا ہے اور دینی تعلیم سے روزی روٹی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. نہیں میرے بھائیوں، اللہ رزاق ہے، روزی رساں ہے، اللہ روزی دینے والا ہے. جو کمائی آپ کی ہوگی اللہ اسی میں برکت دیتا ہے. اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے دینی تعلیم حاصل کیا ہے اور لوگوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، لوگوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی دعوت دیتے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کے حق میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. یہی نہیں، فرشتے ہی نہیں، زمین و آسمان والے بھی، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی، مچھلی تک ایسے لوگوں کے حق میں اللہ اکبر دعائیں کرتی ہیں. اور میرے بھائیوں، پھر وہ لوگ بھی خوش نصیب ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پر، جائے نماز پر، سجادہ پر بیٹھے اللہ کے تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اپنے جائے نماز پر بیٹھے تسبیحات میں لگے رہتے ہیں جب تک ان کا وضو باقی رہتا ہے. اللہ کے فرشتے ان کے حق میں بخشش کی دعائیں طلب کرتے ہیں رب سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی 2119 نمبر کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ یقولون اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم تب علیہ ما لم یؤذ فی ما لم یحدث فی. رواہ البخاری.
بخاری کی یہ قیمتی حدیث ہے میرے بھائیو، ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے بنائیں جو لوگ نماز پڑھ کر مصلی پر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی حمد اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب تک اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے، فرشتے ایسے آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا دعا؟ وہ یہ فرشتے یہ کہتے ہیں، اللہم ارحمہ، اللہ تو اپنے اس بندے پر رحم فرما، دیا کر، اللہم اغفر لہ، اے اللہ تو اس بندے کی مغفرت کر دے، بخش دے، ان کی گناہوں کو معاف کر دے، اللہم تب علیہ، اللہ تو اس کی توبہ کو قبول فرما۔ کون؟ فرشتے ایسے بندوں کے لیے جو سجادہ پر بیٹھ کر، مصلی پر بیٹھ کر، جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اس کا وضو باقی رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ دعا کا جاری رہتا ہے، فرشتے ان کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں ایسے بندوں کے حق میں، جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، جب تک کہ وہ بندہ کسی کو تکلیف نہ دے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے بھائیو، بندہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کچھ دیر بیٹھتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تسبیح و تحلیل میں لگا رہتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو لوگ خوش نصیب ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، فرشتے ایسے بندوں کے حق میں مغفرت کی دعائیں دیتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں ایسے بندوں کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تو اپنے ان بندوں کی توبہ کو بھی قبول فرما، اللہ تو ان کے حال پر رحم فرما۔ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بھی بننا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملے، فرشتے ہمارے حق میں رب سے مغفرت طلب کرے، بخشش کی دعا مانگے، تو صف اول کا اہتمام کریں، پہلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں میں سے خود کو بنا لیں، کوشش کریں کہ پہلے وضو بنا کر کے اور پہلی صف میں جگہ مل جائے، چونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، یہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیو، دیکھ لیا آپ نے، ابو داؤد کی حدیث ہے 664 نمبر کی، اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ صف اول میں پہلی صف میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، ایسے بندوں کے حق میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے، ساتھ ہی فرشتے بھی ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بھی بنائے جو لوگ صف اول کا اہتمام کرتے ہیں، پہلی صفوں میں جگہ بنا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں، اللہ سے آپ کے حق میں مغفرت طلب کرے، بخشش کی دعا مانگے، تو آپ صفوں میں مل کر کھڑے ہو جائیں۔ یہ بہت ساری غلطیاں ہیں نمازیوں کے اندر، ان میں سے غلطی یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی 4 انگلی 8 انگلی، ابھی تو کورونا کی وجہ سے لوگ دوری 1 میٹر یا 2 میٹر کی دوری اختیار کر کے بیماریوں سے بچنے کے لیے دوری بنائے ہوئے ہیں، لیکن عام دنوں میں جب یہ مرض نہیں تھا، بیماریاں نہیں تھی، پھر بھی لوگ صف سے دوری ہونا تو یہ چاہے کہ دونوں نمازی آپس میں بالکل پاؤں سے پاؤں ملا کر کے، کندھے سے کندھے ملا کر کے، جڑ کر کے، 2 آدمی کے مابین جگہ خالی نہ رہے، مل کر کے نماز پڑھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی ملا دے گا، اور پھر فرشتوں کی دعائیں ایسے لوگوں کے حق میں ملے گی جو صف کو صف بندی کرتے ہوئے آپس میں مل کے نماز پڑھتے ہیں، پاؤں سے پاؤں ملا کر، کندھے سے کندھے ملا کر نماز پڑھتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث ابن ماجہ کی 995 نمبر کی حدیث ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ حدیث اس طرح آتی ہے،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ. میرے بھائیو کہتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. کن کے حق میں میرے بھائیو؟ جو صفوں کو ملاتے ہیں, آپس میں مل کر کے پاؤں سے پاؤں ملا کر کے نماز پڑھتے ہیں, دو نمازی دوری نہیں بناتے ہیں. اور جو شخص خالی جگہ کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درجہ بلند کرتا ہے, اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیو دو نمازی کے مابین خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے, مل کر کے نماز پڑھنی چاہیے, پاؤں سے پاؤں ملا کر کے نماز پڑھنا چاہیے. تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں, ان کے حق میں فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. میرے بھائیو ایسے ہی آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں, اللہ سے آپ کے حق میں مغفرت طلب کرے, اللہ کی رحمت آپ پر نازل ہو, تو آپ میرے بھائیو اپنے ان بھائیوں کی بیمار پرسی کریں جو بیمار ہیں, ان کے گھر جائیں, ان بیمار بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں, شفا یابی کی دعا کریں. یہ بھی کار خیر ہے, بھلائی کا کام ہے, اس سے آپسی محبت بھی بڑھتی ہے. اور فرشتے دعائیں دیتے ہیں ان بندوں کے لیے جو اپنے بیمار بھائیوں کی ریکھ دیکھ کے لیے جاتے ہیں, ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں, ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بھائیو, یہ حدیث جامع ترمذی کی 969 نمبر کی حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا. حدیث اس طرح آتی ہے, ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وان عاده عشیة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ. میرے بھائیو رواه ترمذی. اندازہ لگا کیا کہا؟ کوئی مسلمان, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیمتی فرمان سن لیں میرے بھائیو, کوئی مسلمان جب صبح کے وقت مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرے, ان کی ریکھ دیکھ کے لیے جائے, حال چال پوچھنے کے لیے جائے, تو شام ہونے تک 70,000, کم نہیں, ایک دو فرشتے نہیں, 70,000 فرشتے ایسے بندوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اللہ سے ایسے بندوں کی گناہوں کی معافی کی درخواست طلب کرتے ہیں رب سے. کون؟ فرشتے. اور اگر وہ شام کے وقت اپنے بیمار بھائیوں کی عیادت کے لیے جائے, عیادت کرے, بیمار پرسی کرے, تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور ایسے بندوں کے لیے جو اپنے بیمار بھائیوں کی ریکھ دیکھ کے لیے جاتا ہے, بیمار پرسی کرتا ہے, جنت میں اس کے لیے ایک باغ ہوگا. اللہ اکبر. وکان لہ خریف فی الجنہ. تو ہمیں ان بھائیوں میں سے بننا چاہیے جو بھائی اپنے بیمار بھائیوں کی ریکھ دیکھ کے لیے, بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں, انہیں تسلی دیتے, ان کے ہاں بیٹھتے ہیں, ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں, شفا یابی کی دعا رب سے طلب کرتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حق ہے میرے بھائیوں, اس میں کمی دیکھی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں, آپ اپنے نبی پر درود بھیجیں. درود بھیجنے والوں میں اپنے آپ کو بنا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ ما صلی علیہ فلیقل العبد من ذلک او یکثر. میرے بھائیو یہ حدیث ابن ماجہ کے 907 نمبر کی ہی, جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے. حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ جو بھی مسلمان میرے اوپر درود بھیجتا ہے, کون کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے, تو جب تک وہ درود بھیجتا رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. لہٰذا بندہ کو چاہیے کہ
کم درود بھیجے یا چاہے تو زیادہ بھیجے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہ چھوڑے، بلکہ معمول مرالے میرے بھائیوں کم سے کم 100 مرتبہ یومیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، آپ کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائیوں۔ اور ساتھ ہی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فرشتے دعائیں کریں، فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں آپ اپنے بھائیوں کی غائبانہ طور پر دعا کریں، چاہے آپ اپنے بھائی کے حق میں یا اپنے پڑوسی کے حق میں، اپنے گاؤں والوں کے حق میں، جن لوگوں کے حق میں آپ غائبانہ طور پر ان کے غیر موجودگی میں آپ دعا کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں فرشتے آپ کے لیے دعائیں کریں گے۔ اس میں بھی بخالت سے لوگ کام لیتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، آپ اپنے بھائیوں کے حق میں دعائیں کریں۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ سے کہے کہ بھائی میرے حق میں دعائیں کرنا، یہ تو بندہ کرتا ہی رہتا ہے بغیر بھائیوں کے کہے ہوئے، آپ اپنے بھائیوں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں یہ عمل بھی آپ کے لیے مفید عمل ہے، فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کریں گے۔ حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث 2733 نمبر کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک معکل کلما دعا لاخیہ بخیر قال الملک المعکل آمین ولک بمثلہ، رواہ مسلم۔ میرے بھائیوں مسلمان کے اپنے بھائیوں کے لیے غائبانہ دعا قبول کی جاتی ہے، کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں رب سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ غائبانہ طور پر کی جانے والی دعائیں وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے اپنے بھائیوں کو دعا میں نہ بھولیں، یاد کریں، چاہے اپنا بھائی ہو یا دور کا ہو یا پڑوسی ہو یا گاؤں والے ہیں، جو بھی ہوں، المسلم اخو المسلم، سارے مسلمان تو بھائی بھائی ہیں میرے بھائیوں، چاہے اپنے گاؤں کے ہوں یا دور کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، یا دنیا کے کسی مسلمان کے حق میں آپ دعائیں کریں گے تو کہتے ہیں دعوت المرء المسلم لاخیہ بظاہر الغیب مستجابہ، کہتے مسلمان بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا یہ قبول کی جاتی ہے، اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے، عند رأسہ ملک معکل، ایک فرشتہ رب کی جانب سے متعین ہوتا ہے ان کے سر کے پاس، کلما دعا لاخیہ بخیر، جب بھی اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے بندہ اپنے بھائیوں کے حق میں، ان کے غائبانہ میں، ان کے غیر موجودگی میں دعائیں کرتا ہے، تو وہ متعین فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اس جیسی خیر نصیب ہو، تمہیں بھی اس جیسی بھلائی نصیب ہو۔ تو میرے بھائیوں آپ کا اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا نقصان نہیں بلکہ آپ کے لیے بھی مفید ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کرنے میں بخیلی سے کام نہ لیں، دعا کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ چند باتیں بھائیوں کے سامنے رکھی گئی ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں چاہیے کہ خود کو ان لوگوں میں سے بنائیں جن لوگوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن بھائیوں نے سنا ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ اور ان کی اصلاح کا موقع ملے اور آپ کو بھی اجر اللہ اور ثواب دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔